دیر کی تاریخ کی پچھلی قسط میں ہم نے ایک خاکہ ترتیب دیا تھا۔ آج ہم پتھر کے دور، پیلولیتھک پیریڈ یا پری ہسٹری کا جو دور ہے، عموماً اس دور کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اگر ہم اس دور کا بغور جائزہ لیں تو انسانی زندگی کے جملہ مظاہر کی جڑیں ہمیں اس دور میں نظر آتی ہیں۔ انسانی زندگی کا ارتقاء اور آج کی علمی میراث اور ترقی کے ثمرات کسی ایک فرد، قوم یا خطے کی دین نہیں، یہ نوع انسانی کے اجتماعی تجربات، کامیابیوں، ناکامیوں، علم اور ذہانت کا نچوڑ ہے اور اجتماعی میراث ہے۔ انسان کو اپنی بقا، ترقی کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ فطرت اور ماحول کا جبر سہنا پڑا۔ بقا اور استحکام کی اس کشمکش میں دیگر جاندار بھی سرگرم تھے۔ ہر ایک اپنی صلاحیتوں اور فطرت کی مہربانیوں کے طفیل زندگی کے کسی مرحلے میں جو کچھ سمیٹ سکا تھا، وہ ایک چیلنج کی شکل میں سامنے تھا۔ وجودی حجم بڑا پایا تو اب اس کی غذائی ضرورت پوری کرنا ایک چیلنج تھا، بلکہ کئی جاندار تو غذائی ضرورت کی ناکامی میں معدوم ہو گئے۔ انسان بھی ایک وقت ایسا تھا کہ جانوروں کی طرح وہ غول کی شکل میں پھرتا تھا۔ اس طرح وہ دیگر جانداروں کے حملوں سے اپنے آپ کو کسی قدر بچانے میں کامیاب رہتا۔ رہنے کو گھر نہ تھا تو مجبوراً قدرتی پناہ گاہوں کی تلاش رہتی۔ خوراک کے لیے شکار اجتماعی طور پہ کیا جاتا تھا۔ مشترکہ ملکیت کا استعمال بھی مشترک کا تھا۔ خوراک کے تحفظ کا کوئی نظام نہ تھا، لہذا محفوظ کر کے حسب ضرورت استعمال کرنا ممکن نہ تھا۔ روز کی بنیاد پر غذا کی طلب پوری کرنا معمول کی سرگرمی تھا۔ سارا انحصار فطرت پر تھا۔ جہد مسلسل کے اس دور کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسانی ترقی میں آگ کی دریافت ایک کلیدی عامل اور پیش رفت ہے۔ آگ کا ہنر انسان کو میسر آیا تو اس کے تحفظ کے لیے ہم اگر اپنی چند دہائیوں کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آگ ہر گھر میں محفوظ کی جاتی تھی۔ پشتو لفظ چرگئی سے پختون واقف ہیں۔ چرگئی میں انگارے صبح تک رات میں محفوظ کیے جاتے اور صبح آگ روشن کی جاتی تو رات کے انگاروں کا رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ شاید ہمارے متعلق جو زرتشتی تصور ہے، اس کا تقدس بھی حصہ ہو۔ آگ ہاتھ آئی تو گوشت پکا کر کھانا اور ہضم کرنے میں آسانی میسر آئی۔ آگ کھلے میدان میں بیٹھ کر دائرے میں الاؤ روشن کر کے موسمی شدت سے بچنے کے ساتھ ساتھ جانوروں سے نجات کا باعث بنی۔ غرض آگ کے طفیل بھوک اور جان کی امان پائی تو کچھ تخلیق کی سوجی۔ قدرتی طور پر دستیاب وسائل مثلاً نباتاتی مواد، لکڑی اور بکھرے پتھر پر اس کی نظر گئی۔ پتھر اپنی ساخت اور طویل المدت زندگی نے محفوظ کر لیا۔ اب صدیوں بعد اپنی اصل شکل میں ہم تک یہ نوادرات کی شکل میں پہنچے ہیں اور ہم قبل از تاریخ دور کے ہمیں انسانی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔